شب قدر کی خاص عبادات، کیا لیلۃ القدر میں کوئی خاص عبادت مقبول ہے؟ مثلا نفل کی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا اور اس طرح 10 یا 20 رکعت پڑھنا، کیا یہ ثابت ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے۔ اس لیے آپ لیلۃ القدر میں وہی اسی طرح سے عبادت کریں جیسے نارملی آپ عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو یہ اسی طرح بس دعا، تلاوت، ذکر، استغفار، تسبیحات جیسے نارمل عبادت کا طریقہ ہے، لیلۃ القدر میں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے۔ کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے، تو راتیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبدالباسط۔ دیکھیں شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا، ان کے لیے وقت جو ہے نا، ٹائم، یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہاء بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہوگی۔ تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائے، فجر کے فرشتے جو آتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا 7 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے ہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے، یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب جگہ ایک ہی دن پہ لیلۃ القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیل ہی نہیں ہوتی، رات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لیلۃ القدر کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر یہاں رات 12 بج رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیم ٹائم سب جگہ ایک ہی جیسا حکم ہے شریعت کا، ساری برکتیں جو 12 بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر 12 بجے ہو وہ لیلۃ القدر کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 2 بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں 21ویں رات ہے تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عید کا دن ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر، سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی، ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوں گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر وقت کا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے۔ تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو اس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی، اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر اس ملک میں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب لیلۃ القدر ہمارے ہاں کب ہے، ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کرے تاخیراتوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخیراتیں متعین کرتے ہیں، تو ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے۔ شب قدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے۔ آج کل یہ ایس ایم ایس چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ زوجہ منصور کرک سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 1000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ہے تو وہ 83 سال بنتے، تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی، چاہے قل اللہ پڑھیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں، کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں لیلۃ القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر میں شادی نہیں ہے تو کیا دعا کے ذریعے شادی ہو سکتی ہے؟ بیچارے کی رمیز راجہ صاحب صوبہ بہار انڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ میں آپ کی قسم پرسی اور آپ کے جو پوچھنے کا اسٹائل ہے اسے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس قسم پرسی کی کیفیت میں گزر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ لگا ہے کہ اب آپ کی شادی مقدر میں ہے نہیں، یعنی آپ کو حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ اپنی شادی سے تقدیر کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو شاید تقدیر میں تو یہی بظاہر لگ رہا ہے کہ شادی نہیں لکھی ہوئی میری، لیکن شاید دعا سے بدل جائے۔ تو اس لیے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا تقدیر سے دعا، یعنی دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے؟
یعنی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جناب رمیز راجہ صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ نے یہ فرض کیوں کر لیا کہ آپ کی تقدیر میں شادی نہیں ہے؟ 20 جگہ سے آپ ریجیکٹ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہاں ہو جائے گی. آپ یہ فرض کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق، ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم. معلق کا معنی لٹکی ہوئی تقدیر. لٹکی ہوئی تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ رمیز راجہ کی شادی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل، سچی مچی میں ایسا نہیں کہہ رہا میں، اللہ کرے آپ کی ہو جائے. فار ایگزامپل اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رمیز راجہ صاحب کی شادی نہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ گڑ گڑا کے دعا مانگے گا تو ہم اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کی تقدیر بدل دیں گے اور اس کی ہو جائے گی شادی. جیسے سب کی ہو گئی ہے، مفتی صاحب کی ہو گئی جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور کیمرہ مین کی ہو گئی ہمارے، اور بہت سارے لوگوں کی ہو گئی، تو رمیز راجہ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ میاں نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اگر دعا مانگے گا تو ہو جائے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور ایک ہوتی ہے مبرم، جو پکی تقدیر ہے، جو اصل تقدیر ہے، جس کو حقیقی معنی میں تقدیر کہا جاتا ہے، جو اللہ کے علم کا نام ہے. اس میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا، اس لیے اس میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی شادی اس کی دعا پر موقوف ہے. دعا مانگے گا تو شادی ہو جائے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ہوگی، اور اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اس لیے اللہ اس میں لکھا ہوا ہے چونکہ یہ مانگے گا رمیز راجہ، اور خاص طور پر یہ مسئلہ سننے کے بعد تو مانگے گا لازمی. آس پہ جب یہ مسئلہ ملے گا نا رمیز راجہ کو اگست میں، تو پھر تو رمیز راجہ لازمی مانگے گا. تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رمیز راجہ صاحب گڑ گڑا کے اپنی شادی کے لیے دعا مانگیں گے، لہذا ان کی شادی ہوگی. تو یہ جو تقدیر ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اس میں دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے. یعنی دعا مانگنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ مانگیں گے، نہیں لکھا ہوا تو نہیں مانگیں گے. اور چونکہ اللہ کو پتا ہے پہلے سے کہ آپ نے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا سب کچھ. تو آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کی تقدیر میں دعا ہے یا نہیں، تو مانگیں گے تو پتا چل جائے گا کہ واقعی آپ کی تقدیر میں دعا ہے. تو یہ کہلاتی ہے تقدیر مبرم. میں خلاصے کے طور پر دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، لٹکی بھی تقدیر ہوتی ہے، وہ اسباب سے چینج ہو سکتی ہے، دعاؤں سے چینج ہو سکتی ہے. اور ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، اس میں اسباب بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں، دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے. اس میں اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ دعا مانگے گا لہذا رمیز راجہ کی شادی ہوگی. اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمیز راجہ دعا نہیں مانگے گا لہذا اس کی شادی نہیں ہوگی، تو آپ کی نہ شادی ہوگی نہ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ملے گی. یہ خوب سمجھ لیں اچھے طریقے سے. تو اس لیے ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. دعا مانگ لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رمیز راجہ جو صوبہ بہار انڈیا میں رہتے ہیں، اللہ ان کی 4 شادیاں کرا دے اور 4 میں محبت بھی پیدا کر دے اور 4 میں آپ کو عدل کی توفیق بھی عطا فرما دے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. یہ دعا انشاءاللہ اس کی علامت ہوگی کہ امید ہے. یقینی طور پہ تو دیکھو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی شادی ہونی کہ نہیں ہونی، لیکن امید لگائی جا سکتی ہے. انشاءاللہ ہو جائے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں. برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو. جب کسی چھوٹی سی چیز میں بہت زیادہ خیریں ہو نا تو ہم اس میں کہتے ہیں بھائی برکت ہو گئی ہے. تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کھانے میں برکت. تھوڑے سے پیسوں میں بہت سارے کام آپ کے ہو جائیں تو کہتے ہیں برکت. تو برکت کا مطلب خیر کثیر. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والی رات میں، رات تو ایک رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، لیکن اس میں برکتیں بہت ہیں. اور کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر. کیونکہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، مگر یہ قول بہت ہی کمزور ضعیف ہے دلیل کے لحاظ سے. اس پر میرے بیانات موجود ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے جو طاقتور اور قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر میں نزول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ آسمان عرش سے جو آسمان دنیا پر آیا نا وہ لیلۃ القدر میں آیا، اس کے بعد پھر 23 سال میں نازل ہوتا رہا، یعنی لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا میں آیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے.
بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، انا کننا منذرین، تھے ہم ڈرانے والے۔ یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تھا ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اور جو ارحم الراحمین ہو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈرنے کا بھی حکم ہمیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، مطلب ہے میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ ارحم الراحمین تو ہے لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات بھی ہے۔ تو اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ دنیا میں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی تھی، شرک، زنا، شراب، والدین کے ساتھ نافرمانی، قطع رحمی، دنیا میں قتل و غارت، جو عرب میں تھا اس وقت سب کو معلوم ہے، اور پوری دنیا میں تھا، جو ظلم عورتوں پہ ہوتا تھا، بچوں پہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم انسان کو ڈرانے والے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تم اگر یہاں ظلم کرو گے، برائی کرو گے تو اس کا تمہیں آخرت میں تمہیں بدلہ دینا، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ جبکہ جو قرآن کے منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو وہ دنیا میں جرائم کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ایسے لوگ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تقدیر ازل سے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے یہ بات کہ کس وقت کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کون کس کے رزق میں کب اضافہ ہوگا، کس کے رزق میں کب تنگی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتوں سے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوح محفوظ کی جو تقدیر ہے اس کے حساب سے اس سال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں سے رزق چھیننا ہے، فلاں کے لیے کوئی کی زندگی کو بڑھانا ہے، فلاں کی زندگی کو کم کرنا ہے۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تو تھا اس کی موت کب واقع ہوگی، لیکن ایک ظاہری لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس سال اس کی موت ہو جائے گی، لیکن اللہ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بات کہ اس کو صحت دینی ہے، اس کی ابھی موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ کسی کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ابھی یہ زندہ رہے گا، یعنی ظاہری لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس سال موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال اس کو موت دینی ہے۔ تو یہ مطلب ہے، یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی پلان ہو، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں وہ پلان ان کے حوالے کر لیے جا رہا ہو، فائلیں ان کے حوالے کی جا رہی ہوں پورے سال کے لیے کہ اس سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ تو یہ والے فیصلے اس سال میں، اس رات میں ہوتے ہیں، اور اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اصل جو تقدیر ہے، لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں بھئی تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگی تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی تو یہ کام نہیں ہوگا، اس نے علاج کیا تو صحت ملے گی، علاج نہیں کیا تو صحت نہیں ملے گی۔ یہ معلق تقدیر ہے، یہ معلق ہوتی ہے علاج کرنے یا نہ کرنے سے، دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے۔ لیکن تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاج کرے گا لہذا صحت ملے گی، یہ چونکہ دعا مانگے گا لہذا اس کو صحت ملے گی۔ تو وہ جو اللہ کے علم کا نام ہے جو تقدیر، وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو ملکوں میں الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہمارے لیے الگ ہوتی ہے، پھر امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ جس ملک میں جس لحاظ سے لیلۃ القدر ہو اسی لحاظ سے اس ملک میں برکتیں نازل ہوتی ہوں۔ دیکھیں عید کے دن کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، فجر کے ٹائم کی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو قرآن ہے نا تلاوت ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں۔ تو اب یہاں فجر کی ٹائم الگ ہوگا، پنجاب میں فجر کا ٹائم الگ ہوگا، تو یہی کہا جائے گا بھائی یہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں، وہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زمین پر ایک ہی ٹائم پہ فرشتے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی گردش کے حساب سے پابند کر دیا ہے مختلف کاموں کے لیے، تو جہاں جو ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے وہیں اللہ کے احکام جاری ہوں گے، نمازوں کے اوقات بھی، روزے کے اوقات بھی، عید کے احکام بھی، تو فرشتوں کے نزول کے احکام بھی۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب میں اگر لیلۃ القدر الگ دن ہے تو الگ رات میں آ رہی ہے تو وہاں اس دن برکتیں نازل ہوں، اور ہمارے ہاں جب لیلۃ القدر آ رہی ہے تو اس دن برکتیں نازل ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کہتا ہے فرشتے کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں، تو ظاہر ہے اسی زمین پہ اتریں گے جہاں لیلۃ القدر ہوگی۔
تو ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فرشتوں کا نزول اور خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس رات میں عبادت کا حکم اس لیے بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب انسان عبادت میں مشغول ہوگا تو امید ہے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں. ہاں، تقدیر مبرم میں ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عبادت کرے گا اس لیے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے، یہ عبادت نہیں کرے گا بلکہ اس رات بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کے لیے فیصلے بھی پھر برے ہوں گے. تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں انسان کو دعاؤں میں اور عبادات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پورے سال جو اس کے لیے فیصلہ ہو وہ برکت اور خیر والا فیصلہ ہو.